باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک رب الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 14 اگست 2014 مطابق 17 شوال 1435 ہجری بروز جمعرات ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی۔ آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 29 پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، لہذا جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح یا پیپ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وہ پانی چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا برا پانی ہے اور کیسے برے آرام کی وہ جگہ ہے۔ اس آیت کے سننے والوں سے جو مطالبے ہیں، پہلا یہ ہے کہ جو بھی ہم قرآن مجید کے اندر پاتے ہیں وہ سب برحق ہے۔ یہ ایمان برحق ہے، یہ اسلام برحق ہے۔ جو پیغام، جو دین، جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سب سچی ہے اور برحق ہے۔ اس میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہر پہلو سے 1000 تجربے ہو چکے، 1000 حقائق سامنے آ گئے، ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ اس بات کے لیے کہ یہ قرآن اور یہ اسلام اور قرآن کا پیغام حق ہے، سچ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسری بات، اب حق واضح ہو چکا، سامنے آ چکا، پورے دلائل کے ساتھ سامنے ہے، اور یہ بات بھی سامنے ہے کہ جو اس حق پر چلے ہیں ان کی زندگیاں بھی زمانہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی زندگیوں میں سچائی ہے، امانت داری ہے، احسان ہے، نیکیاں ہیں، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی پوری ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی پوری ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اچھائی پر، نیکیوں پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ سب سبب ہیں اس بات کا کہ قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اور جس نے اس کو اپنایا
اس کی زندگی کے اندر فائدے ہی فائدے ہوئے۔ لہذا جب حق ہے اور سچ ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ جو چیز سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کو مان لینے میں فائدہ ہی ہے، اس کو اپنا لینے میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اپنائیں گے ایسی چیز کو تو فائدے سے خالی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہر اچھا آدمی اچھی چیز کو قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی اچھی چیز کو قبول نہ کر رہا ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھے آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ اچھی بات کو قبول کرے، اور اللہ سے بہتر اچھی بات کہنے والا اور اللہ کی بات سے بہتر اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایمان اس پر لانا چاہیے اور کفر سے، انکار سے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ چوتھی بات، جو شخص حق کو قبول کرے گا، جیسا کہ ابھی بتایا، فائدوں سے خالی نہیں ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص سچ کو قبول نہ کرے، حق کو قبول نہ کرے، باوجود یہ جاننے کے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر اس پر اس کا وبال آتا ہے۔ حق کو قبول نہ کرنے کا، حق کے انکار کرنے کا اس پر وبال آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور سنگینیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور رسوائی آتی ہے، دل کا چین اور سکون غارت ہوتا ہے، بندوں کے حقوق بھی پورے طور پر ادا نہیں ہو سکتے، اللہ کے حقوق بھی پورے طور پر ادا نہیں ہو سکتے، اپنی ذات پر بھی وہ نقصان کر رہا ہے، ذات کا بھی نقصان اور دوسروں کو بھی نقصان۔ وہ مفید مخلوق بن کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ نقصان دہ بن کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ حق کو نہ ماننے کے نقصان ہیں، یہ تو دنیا کے نقصان ہیں۔ آخرت کا نقصان ایسی آگ ہے کہ جس کی قناتیں، یعنی جس کے پردے، جس کی دیواریں چاروں طرف سے حق کو قبول نہ کرنے والوں کو، حق کا انکار کرنے والوں کو گھیر لیں، چاروں طرف سے گھیر لیں، اور پھر وہاں پر پیاس کا، گرمی کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ پیاس سے العطش العطش کہے گا، پیاس پیاس، تو اس کو اس وقت جو پانی دیا جائے گا وہ پانی بھی کیسا ہوگا؟ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ پانی نہایت گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ جیسے کہ پیپ ہوتی ہے، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ محل کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں، کھولتا ہوا پانی اور اس شکل کے اندر دیا جائے گا، اور اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کو وہ کیسے پیے گا؟ فشاربون شرب الہیم، سورہ واقعہ کے اندر بتایا کہ جیسا پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اتنی تیزی سے وہ اس کو پی جائے گا، اور جب وہ اس کو پیے گا اور وہ اس کے پاس پہنچے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرے کو بھون دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بھوننے کی نوعیت کیا ہوگی، کہ اس پانی سے جو بھاپ نکلے گی، جو گرمی اس کی ہوگی، وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کی بھاپ سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ اس کی تشریح حدیث میں اس طرح آئی ہے، یشوی الوجوہ، کہ چہروں کو وہ پانی بھون ڈالے گا۔ کسی چیز کو جب بھونتے ہیں تو اس کی اصلی حیت کیسی ہو جاتی ہے؟ سکڑ جاتی ہے۔ جو چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بھوننے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا سکڑ جاتی ہے، کپا ہو جاتی ہے۔ یہی صورت خدا کے نافرمان کی
حق کے توحید کے انکار کرنے والے کی قیامت کے دن ہو، اس پانی کو پینے کے بعد اور اس پانی کی بھاپ سے۔ آخری بات، یہ ضیافت جو گرم پانی سے کی جائے گی خدا کے نافرمانوں کی، یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ یہ کوئی بہت آرام دہ بات ہوگی؟ کوئی بہت عزت کی بات ہوگی؟ اس لیے کہا یہ پانی یہ کتنا برا پانی ہوگا، اور یہ جہنم کا ٹھکانہ، شعلوں کا بچھونا اور آگ سے پھر پانی کا پینا، یہ کیسا برا پانی اور کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ حق کو قبول کرنے میں کبھی ان کی انا حائل ہو جاتی ہے، کبھی ان کا اسٹیٹس حائل ہو جاتا ہے، کبھی ان کی پوزیشن حائل ہو جاتی ہے، کبھی دنیا کا مفاد، دنیا کے فائدے حائل ہو جاتے ہیں، کبھی روایت پسندیاں حائل ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی سرکشی حائل ہو جاتی ہے، کبھی ضد حائل ہو جاتی ہے، ہٹ دھرمی حائل ہو جاتی ہے، کبھی حسد حائل ہو جاتا ہے۔ حق کو قبول نہ کرنے کے یہ نقصان ہیں کہ دنیا میں بھی چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے، اور آخرت کا بھی چین اور سکون غارت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہم کو اس طرح ملتی ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ، مجھ کو سچ کے روپ میں دکھا، سچ کو سچ کی شکل میں دکھا، جیسی ہے بس ویسی دکھا، سچ کی جو نوعیت ہے، سچ کی جو کیفیت ہے، سچ کی جو حقیقت ہے، اس کو اسی طرح دکھا۔ ارنا الحق حقا، حق کو حق کی شکل میں دکھا، اور نہ یہ صرف کہ اسے دکھا بلکہ ورزقنا اتباعہ، اس کی پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی بھی مجھ کو توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا حق کا اللہ کی طرف سے دکھنا اور دکھانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور پھر حق کو جاننے کے بعد حق کا قبول کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حق کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، لیکن مانتے نہیں۔ کیا کریں صاحب، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اچھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کہیں اس میں، اے اللہ سچ کو دکھا بھی اور سچ پہ چلا بھی۔ سچ کو دکھانا اور سچ پہ چلانا دونوں باتیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ نہ آپ سچ کو پا سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ آپ سچ پہ چل سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ دوسری بات کہی وَأَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور مجھ کو جو جھوٹ ہو، جو باطل ہو، باطل مانے جھوٹ، جو جھوٹ ہو، باطل ہو، اس کو بھی دکھا۔ اور اے میرے اللہ، نہ صرف یہ کہ باطل اور جھوٹ مجھ کو دکھا، بلکہ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اس سے بچنے کی بھی مجھ کو توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا باطل کو دکھانا، باطل کو باطل دکھانا اور باطل سے بچانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کی توفیق۔ آپ کو اگر باطل سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ باطل ہے اور پھر آپ اس سے بچ رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ جھوٹ ہے، باطل ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کا کریڈٹ شکر کے طور پر اللہ کو دیجیے، نہ کہ اپنے آپ کو کہ دیکھو میں تو برائیوں سے بھی بچ رہا ہوں، نیکیوں پہ چل رہا ہوں، یہ لوگ تو برائیوں میں مبتلا ہیں، میں دیکھو کیسی نیکیوں پہ چل رہا ہوں، کیسی اچھائیاں کر رہا ہوں، کیسے دین کے کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو سب اللہ کی توفیق ہے، اس کا صحرا تو سب اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کا کریڈٹ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔
پھر فرمایا تیسری بات وَأَرِنِ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اور اے میرے اللہ چیزیں جیسی ہیں بس ویسی دکھا۔ کیسی سائنٹیفک دعا ہے، چیزیں جیسی ہیں بس ویسی دکھائی، نہ گھٹا کر نہ بڑھا کر، اچھی ہے تو بری نہیں، بری ہے تو اچھی نہیں، صحیح ہے تو غلط نہیں، غلط ہے تو صحیح نہیں۔ اور یہ کامیابی کی دلیل ہے، جو چیز جیسی ہے آپ اس کو ایسی سمجھیں گے تو آپ اس سے جتنا فائدہ ہے اتنا ہی اٹھا سکتے ہیں، اس کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز جیسی نہیں ہے ویسی اگر آپ اسے سمجھیں گے تو آپ اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کیا بہترین دعا ہے یہ کہ اللہ حق کو دکھائیے، حق پہ چلائیے، اے اللہ جھوٹ کو دکھائیے، جھوٹ سے بچائیے، اور پھر چیزیں جو ان کی حقیقت ہے ان کی حقیقت کے ساتھ ان کو دکھائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنا، حق پہ چلنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے، بندہ مومن کی پہچان ہے۔ اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ کافر کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر کیا بہترین مثال ایمان والے کی اور کافر کی بتائی۔ الذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، سورہ عنکبوت میں الذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، کافر کی پہچان بتائی کہ وہ باطل پر تو یقین رکھتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے، جھوٹ پر اسے یقین ہے، جو چیز جھوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس پر یقین ہے کہ اس سے ہوگا، اس سے ہوتا ہے۔ شرکیہ باتوں پر یقین ہے کہ ہم یہ شرکیہ باتیں کریں گے ہماری دکان چلے گی، تعویذ گنڈے کریں گے دکان چلے گی، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں سے ملیں گے، دکان چلے گی، بلائیں دور رہیں گی۔ جو چیز جھوٹ ہے، شرک ہے، شرکیہ باتیں ہیں، ان پر تو یقین ہے، لیکن جو چیز حق ہے اس میں شک ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ کافر کی پہچان۔ اب مومن کی پہچان کیا بتائی؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم۔ جو کافر ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ باطل کی، جھوٹ کی۔ جو بات جھوٹ ہے، باطل ہے، ان کی زندگی میں بس اسی کی آپ کی پیروی ملے گی، وہ اسی کے فالوور ملیں گے۔ شرک، شرکیہ باتیں، شرکیہ کام، شرکیہ مذہب، یہ سب چیزیں باطل ہیں، لیکن پوری زندگی باطل پر رہتی ہے اور اس کی خاطر پیسہ بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، دور دور کے سفر بھی کرتے ہیں۔ یہ کافر کی پہچان ہے کہ وہ فالوور ہوتا ہے باطل کا، اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ حق کے فالوور ہوتے ہیں، سچ کے فالوور ہوتے ہیں، سچائی کو پانے والے ہوتے ہیں، سچائی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو سچ کو پاتا ہے، سچ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرماتے ہیں، تقوی کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون۔ وہ جو سچ کو لایا، سچ کو قبول کیا، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اور متقی کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان بھی بتائی کہ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ غلطی پر جاننے کے بعد کہ یہ غلطی ہے پھر اس پہ انسسٹ نہیں کرتے، پھر اسے وہ قبول کر لیتے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ تو حق کو قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہی بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم بھی دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے بارے میں فرما دیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل نست و نابود ہوا، پیرش ہوا۔ ان الباطل كان زهوقا، بے شک باطل کو تو نست و نابود ہونا ہے، اسے پیرش ہی ہونا ہے۔ اور ایک جگہ 70 میں پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اسی حق کے بارے میں فرمایا، چونکہ حق کا موضوع ہے، حق کا مضمون ہے، اس لیے جو بات یاد آ رہی ہیں ہم ان کی وضاحت کر رہے ہیں حق سے متعلق۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کو باطل پر دم مارتے ہیں اور حق باطل کا بھیجا نکال باہر کرتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی بیکنگ ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ، جو حق پہ ہوتے ہیں اللہ کی حمایت اور سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی ناکامی بھی بظاہر ناکامی نہیں بلکہ وہ کامیابی ہوتی ہے۔ کہیں اگر آپ دیکھیں جو حق پہ چل رہے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی فائدے حاصل نہیں ہو رہا، تو ان کی یہ ناکامی بھی کامیابی ہے۔ تو حق کی اللہ تعالیٰ نے یہ شان بتائی کہ حق کی جیت ہونا ہی ہونا ہے، حق کو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس بات میں اس آیت کے اندر یہی اللہ نے فرمایا قل الحق من ربکم، حق جو ہے وہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے تو حق ہی حق ہوتا ہے۔ اب وہ رب کی طرف سے حق کیا ہے؟ قرآن، مفسرین نے لکھا ہے یہ قرآن رب کی طرف سے ہے، برحق ہے، سچ ہے، اسلام، دین اسلام رب کی طرف سے ہے، حق ہے کہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اگر کوئی تلاش کرے گا تو اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو مذہب قابل قبول ہے وہ تو اسلام ہے، اسلام ہے۔ تو قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے حق آپ کے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لہذا جو چاہے، اب حق واضح ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اب جو چاہے اقرار کرے اس پر ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے کفر کرے، حق تو واضح ہو گیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد اس طرح بیان کیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ کیسے واضح ہو چکی ہے؟ جو ہدایت پر ہیں ان کی زندگیاں دیکھیے، جو ہدایت پر ہیں ان کی زندگیاں دیکھیے، فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں، سچائی ہے، امانت داری ہے، اخلاق ہے، اللہ کے حقوق کی پوری ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، قناعت ہے، صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ یہ کس کی زندگی میں ہوتا ہے؟ اہل حق کی زندگی میں ہوتا ہے، جو حق پہ چلتے ہیں ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ لہذا حق واضح ہو چکا ہے، اس کے فائدے بھی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو چاہے اسے قبول کرے، اس راہ کو اپنائے، ایمان کی، دین کی، توحید کی، اور جو چاہے اس کا انکار کرے۔ اب جو اقرار کرے گا اس کے یہ فائدے ہیں جو بتائے، جو انکار کرے گا دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی اس کا نقصان، آخرت میں بھی اس کا نقصان۔ اور یہ تو بڑا خسارہ ہے بھائی، ایک ہی جگہ نقصان ہوتا، ایک جگہ فائدہ ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ چلو کچھ تو اس نے فائدہ حاصل کر لیا، لیکن دونوں جگہ نقصان ہی نقصان، یہ تو بڑا نقصان۔ یہاں نقصان کیسے ہیں؟ چین نہیں، سکون نہیں، اخلاق نہیں،
صبر نہیں، نفع رسانی زندگی کے اندر نہیں، زندگی کے اندر بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، زندگی کے اندر امانت داری نہیں، زندگی کے اندر صداقت نہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں وہاں جہاں حق کی پیروی نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں تو یہ نقصان ہے۔ اور ایسا شخص جو ایسے کردار والا ہو اسے کون پسند کرتا ہے بتائیے؟ جھوٹے کو کون پسند کرتا ہے؟ بے حیا کو کون پسند کرتا ہے؟ چغل خور کو کون پسند کرتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ بندوں کے حقوق کو غصب کرنے والے کو کون پسند کرتا ہے؟ اور اس کے برعکس جو اچھائی والا ہے اسے زمانہ پسند کرتا ہے، وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اس کو لوگ سر پر بٹھاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ نقصان ہے، اور آخرت میں کیا نقصان ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ اب یہ دیکھ غور کرنے کی بات ہے، حق کو قبول نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ظالم کہا۔ ظالم کہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم وہی ہے جو کسی پر مار دھاڑ سے ظلم کر رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی ظالم ہے جو حق کو قبول نہیں کر رہا، جو سچی بات کو، حق بات کو قبول نہ کرے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو سچ ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے، کتنے فیصلے ہوتے ہیں جو ناحق ہو جاتے ہیں، قبول نہیں کرتے، حق کے فیصلے قبول نہیں کرتے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اور جہاں پر ظلم ہے وہاں پر خدا کا غضب آنے ہی آنا ہے، بربادی آنے ہی آنا ہے۔ ظالم کے لیے ہلاکت ہے ہی ہے، یا تو اب یا تب، یا آج یا کل، بربادی ہے ظالم کے لیے۔ یہاں جو بربادی آتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ظالم کو اس کا انجام بربادی کی شکل میں ملتا ہے، آج ملے یا کل ملے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب وہ ظلم پر اترے تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ یہ تو دنیا کا انجام ہے، آخرت میں حق کو قبول نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی یہاں ظالموں کی فہرست میں شامل ہوگا اور پھر جہنم کے اندر جائے گا، اور پھر وہاں پر جو ضیافت ہوگی کیسی ہوگی؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ کیسی آگ ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، کھال کو جلائے گی، ہڈی کو جلائے گی، گوشت کو جلائے گی، اور جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ تو خالی کھال بھی پوری نہیں جلتی اور جان نکل جاتی، کھال بھی پوری نہیں جلتی اور انسان مر جاتا ہے تکلیف سے۔ وہ آگ کیسی آگ ہوگی؟ کھالوں کو جلا کر، ہڈی کو جلا کر، گوشت کو جلا کر دلوں تک پہنچے گی، اور پھر وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہم احفظنا من، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں آگ سے اور آگ کی تپش سے بھی اپنے کرم سے محفوظ رکھے، کہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار، جو ظالم ہیں ان کے لیے ایسی آگ تیار ہے، اور پھر اس آگ کی چار دیواریاں کیسی ہوں گی؟ احاط بہم سرادقها، چاروں طرف سے آگ کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی۔ اس کی وضاحت سورہ ماعون کی وہ آیت جو پڑھی اسی کے بعد اس طرح ہوتی ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، کہ اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے دیگ کو ڈھکن ڈھانک کے بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر چاروں طرف سے جو بھاپ نکلنے کی جگہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں؟ آٹا لگا کے بند۔ کیا حال ہوتا ہے اندر چاولوں کا، کھانے کا کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، چاروں طرف سے بند۔ یہاں بھی وہی ہے، احاط بہم سرادقها، نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتے۔
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اب وہاں پر گرمی کی جو شدت ہوگی کیا حال ہوگا. اور یہ آگ کوئی معمولی آگ ہوگی. دنیا کی آگ 69 ٹائمز کم ہے پاور میں، آخرت کی آگ 69 ٹائمز بڑی ہوئی ہے. یہ آگ جو اتنی کم ہے اپنے پاور میں، اس کی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے. آگ تو دور کی بات ہے، شعلہ تو دور کی بات ہے، ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتے. چنگاری اس آگ کی جو اتنی کم پاور میں ہے، تو پھر وہ آگ جو اس سے 69 ٹائمز بڑی ہوئی ہے، کیا اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے آگ کو جلایا اللہ نے، دہکایا جہنم کی آگ کو، وہ سرخ ہوئی، پھر جلایا جلایا جلایا، پھر وہ سفید ہوئی، پھر جلایا جلایا جلایا، وہ آگ اپنی شدت میں کالی ہو گئی، کالی آگ. اب جو آگ ہے وہ کالی آگ ہے. تو جہنم کی آگ کو آخری شدت کی جو آگ ہوگی اس کو کہا کالی آگ. آج سائنس اپنی تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہی ہے کہ آگ میں جب آخری شدت آتی ہے تو بلیکنیس آ جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی بات، اور یہ پیشن گوئیاں. ایسی شدت ہوگی اس آگ کے اندر، اس کے قناتیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی. کیسے گھیریں گی ہم نے کیفیت بتائی. اب اس کے بعد جب پیاس لگے گی تو العطش العطش کہے گا، پیاس پیاس، پانی دیا جائے گا. کیسا پانی ہوگا؟ یشوی الوجوہ یستغیثوا، فریاد کریں گے پانی، پیاس لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے. العطش العطش، یغاثوا، ان کی فریاد پوری کی جائے گی. بماء کالمہل، اس پانی سے جو پیپ کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اور اتنی شدت ہوگی پیاس کی کہ جیسے ہی پئیں گے تو یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون دے گی، جھلس دے گی. بئس الشراب، کیا برا ہے یہ پینا. وساءت مرتفقہ، اور کیا برا ہے یہ ٹھکانہ جو ملے گا. اللہم احفظنا من، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنائے، اور حق کو انکار کر کے ظالموں کی فہرست میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے. اور حق کو قبول کرنے والا، حق کو کا پرچار کرنے والا، اور حق کی بات کو عام کرنے والا اللہ ہم کو بنائے. اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور دنیا کی تکالیف سے اور آخرت کے عذاب اور تکالیف سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں ایمان پر خاتمہ کرے، اور ہمیں ان جنتوں کے اندر داخلہ فرمائے جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین والحمد للہ. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه